بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اردو زبان کی اصناف شعری کی کچھ ایسی اصناف کا تذکرہ کروں گا جو 3 سطروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ انہیں ہم 3 سطری اصناف یا 6 سطری اصناف کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے جیسے ایک ثلاثی ہے، ایک مثلث ہے، ایک تروینی ہے، ایک ماہیہ ہے اور ایک ہائیکو ہے۔ اردو ایک وسیع الظرف زبان ہے جو کبھی منت پذیر شانہ تھی مگر اب دیگر تمام بڑی زبانوں کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 30 سے زیادہ زبانوں کے الفاظ، اسلوب اور تراکیب کے علاوہ بے شمار اصناف کو اپنے اندر سمو چکی ہے۔ چند سطروں میں گہری بات کہہ جانا بھی اردو زبان نے عرصہ ہوا سیکھ لیا ہے، بلکہ اردو شعراء نے ایسے اشعار پیش کر دیے ہیں کہ ایک ایک شعر کی تشریحات پر بلا مبالغہ پورا مقالہ لکھا جا سکتا ہے۔ شعر کے بعد 3 سطری اصناف میں بھی اردو زبان کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ 3 سطری اصناف کا وہ تنوع اردو میں پایا جاتا ہے جو کسی بھی ترقی پذیر زبان کے لیے لائق تقلید ہے۔ آپ ایک تخلیق کار ہیں اور 3 سطریں اچھی سی منظوم کرنا چاہتے ہیں تو اردو آپ کو متعدد اختیارات دیتی ہے۔ آپ چاہیں تو کسی بھی بحر کو چن کر اس میں 3 سطری ایک مکمل خیال پیش کر لیں جسے ثلاثی کہا جاتا ہے۔ پھر اس 3 سطری کاوش کے بعد اپنے خیال کو مزید وسعت دینے کے لیے آپ ایسے ہی 3 مصروں کے مزید بند لکھ کر ایک نظم کی شکل دینا چاہتے ہیں تو اردو میں مثلث نام کی صنف آپ کے سامنے دست بستہ کھڑی نظر آئے گی۔ اور اگر آپ درمیانی مصرع پہلے اور تیسرے کی بنسبت بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو جاپانی صنف ہائیکو حاضر ہے۔ اور اگر اس کے برعکس آپ درمیانی مصرے کو پہلے اور تیسرے کے مقابلے میں کچھ چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو پنجابی ماہیہ اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ اردو آپ کو یہ آزادی بھی دیتی ہے کہ تروینی نامی صنف سے کام لیتے ہوئے پہلے 2 مصرے کہہ لیں، پھر ان مصروں پر کسی بھی طرح کا تبصرہ پیش کرنے کے لیے تیسرا مصرع کہہ لیں تو اس صنف کو تروینی کہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی پابندی آپ کے خیال کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے تو یہاں بھی اردو کا دامن آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ بسم اللہ کیجئے، 3 سطری نظم لکھیے، اردو اسے نثری شاعری کے وسیع ترین گلزار کا سہ برگہ بنا لے گی۔ سہ برگہ کیا ہے؟ لغت میں دیکھ لیجئے۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔